بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرا آج کا جو ولاگ ہے، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ یعنی کہ آج تیسرا روزہ ہے، اور تیسرے روزے والے دن مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ کر اس مظلوم پاکستانی قوم کا جو ہے جسم سے گوشت نوچ کے کھا رہا ہے۔ مارکیٹ میں ٹریڈیشن ہے ہمارے، یا کہہ لیں کہ اسلامک ٹریڈیشن رمضان کے حوالے سے، کہ اکثر و بیشتر ہر ملک میں ہر جگہ پہ افطاری جو ہے وہ فروٹ سے کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہم لوگ فروٹ چاٹ جب تک افطاری میں نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ بے مزہ ہے، افطاری میں مزہ نہیں ہے۔ پکوڑے، سموسے، اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہتر ہے، ورنہ دودھ، سوڈا اور یہ اس طرح کی چیزیں، سکنجی، شربت، چینی کا استعمال یہ بہت ہوتا ہے۔ اگر آج 3 رمضان کو جو مارکیٹ میں پھلوں کی پوزیشن ہے وہ اللہ ماشاء اللہ کہ میں ایک چیز کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ سیب 400 کے قریب کلو، کیلا 200-250 کا درجن، خربوزہ 200 پلس کا کلو، اسٹرابری 500 روپے کلو، امرود 500 روپے کلو۔ یعنی کہ پچھلے سال کے رمضان میں جو قیمتیں پھلوں کی تھی وہ اس سال ڈبل سے زیادہ ہے۔ تو غریب آدمی کا روزہ افطار کرنا سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ غریب کس چیز سے روزے کی افطاری کرے۔ پھلوں کی اسی طرح باقی لوازمات، کھجور جو نارملی 200-250 کلو ہوتی تھی، 600-700 روپے 800 روپے کلو تک عام کھجور مارکیٹ میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ رمضان کا یہ مہنگائی کا تحفہ موجودہ جو ہماری فارم 47 کے تحت حلف اٹھانے والی حکومت کا اس قوم کے لیے تحفہ ہے۔ ہمارے ایک مثل مشہور ہے کہ جس مکان کی بنیادیں ٹیڑھی میڑھی ہوں وہ بلڈنگ دیر پا نہیں ہوتی۔ جب 8 فروری 2000 والے الیکشن اتنے متنازع، اتنا اس پہ کنٹراڈکشن کہ جنہیں ہروایا گیا ہے وہ میڈیا میں آ کے پکار کے کہتے ہیں کہ جیتنے والے ہمارے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ ان کے جو ریکارڈ پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ تو جیتنے والے جن کو جتایا گیا وہ ابھی تک اپنے فارم 45 کسی جگہ دکھا نہیں سکے۔ تو جب وہ دکھا نہیں سکے تو باقی جو یہ الیکشن کے حوالے سے عدالتیں قائم ہوتی ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ان میں فیصلے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور پھر
کچھ سیٹوں پہ اسٹے، کوئی ہائی کورٹ سے، کوئی سپریم کورٹ سے، اور 5 سال یہ تاریخیں ہی لوگ بھگتتے ہیں، ان تاریخوں پہ نتیجے نہیں نکلتے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ملک میں، ملک پاکستان میں قانون کی حکمرانی پتہ نہیں کب آئے گی۔ یہاں زوراور کا قانون ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت اوروں کے، جن کے اوپر ہاتھ ہیں، وہ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پیمانہ یہی ہے کہ ان پہ طاقتوروں کا دست شفقت کن پہ ہے۔ یہ بہت بڑے المیے کی بات ہے کہ ملک پاکستان میں ابھی تک قانون کی حکمرانی قائم نہ ہو سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ان حالات سے نبض آباد ہونے کی ہمت عطا کرے کہ ملک اس گمبھیر صورتحال سے باہر نکلے اور سیدھے ٹریک پہ چلے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو فرنٹ فٹ کے کھلاڑی ہیں، انہیں چاہیے کہ کچھ چیزوں پہ وہ کمپرومائز کریں، کمپرومائز کر کے اپنے لیے راستہ نکالیں، کیونکہ اگر وہ ان کا رویہ یہی رہا تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ان ظالم لوگوں نے پہلے بھی بڑے قابل لوگوں کو نیست و نابود کیا ہے۔ یہ کہیں پھر کوئی نئی بساط نہ بسا دی جائے کہ جس سے ملک اور زیادہ بحرانوں میں چلا جائے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کی فرنٹ فٹ کی جو ایک قیادت ہے، اس سے اپیل ہے کہ پنجاب کے لوگ ایجیٹیشن والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ احتجاج کے لیے ایک دن نکلیں گے، دوسرے دن یہ نہیں نکلیں گے۔ ان لوگوں کو اپنے گھر بار، اپنے بال بچہ، اپنی اولادوں کو فیڈ کرنا ہے۔ ان کا جو کہہ لیں کہ ایک گروتھ ہے وہ مختلف ماحول میں ہے۔ کے پی کے لوگوں کی جو ہے گروتھ وہ مختلف ماحول میں ہے۔ تو میری پی ٹی آئی اور جو سنی اتحاد کونسل کی شکل میں پی ٹی آئی کی قیادت وہاں بیٹھی ہے، ان سے دست عرض ہوگی کہ حالات کے مطابق اپنے آپ میں تھوڑی بہت لچک پیدا کر کے تو اس بحران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا سٹکنس، آپ کا شدید قسم کا احتجاج آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور یہ نقصان آپ کا نہیں ہوگا، یہ ملک اور قوم کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح میں پھر دوبارہ سے، اگر میری آواز کہیں سنی جائے اور کسی تک یہ میسج پہنچے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ معاملات کو ایمیکیبلی، اتنی سٹرکٹنس نہ دکھائی جائے، اس بحران سے اپنے آپ کو نکالیں اور ملک کو بھی نکالیں، اور ملک کو بہتری کے لیے، آگے جانے کے لیے کوئی اسباب پیدا کریں۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ کی سٹرکٹنس آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور ملک۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔